ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما۔ آج ہم تختی نمبر 18 سٹارٹ کریں گے۔ تختی نمبر 18 ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ یہ ہوتا کیا ہے آج ہم سمجھیں گے۔ آج ہم صرف سبق نمبر 1 کمپلیٹ کریں گے، ادغام بلا غنہ۔ دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو اسے ہم نون ساکن کہیں گے۔ نون ساکن کے بعد لام آئے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد لام آئے یا پھر نون ساکن کے بعد را آئے یا تنوین کے بعد را آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو نون ساکن اور تنوین کو ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ تو اسے یاد رکھنے کا بہت ہی سمپل طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو ہمیں گنہ نہیں کرنا ہے۔ بلا گنہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بغیر گنہ کے پڑھنا ہے، گنہ ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ نون ساکن یا تنوین کا ادغام لام میں، اس کی مثالیں لام کے ساتھ پہلے ہم کریں گے، پھر را کے ساتھ کریں گے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام میم زبر لم، الم۔ دیکھیے یہاں پر ہمیں گنہ نہیں کرنا ہے۔ یا زبر یا، الم یا، را زبر را، الم یرا، ہا الٹا پیش ہو، الم یرا ہو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ الم یرا ہو۔ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آئے تو ہمیں یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے۔ یا زبر یا، قاف لام پیش کل، یا کل، لام زبر لا، یا قل لا، ہا الٹا پیش ہو، یا قل لہو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا قل لہو، اس طریقے سے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ مل لدن ہو۔ یہاں پر بھی ہم گنہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ ہا ہمارا کیا ہے؟ حرف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ را زا زیر رز، قاف لام 2 زبر قل، رز قل، لام زبر لا، رز قل لا، قاف میم پیش کم، رز قل لقم۔ کس طرح پڑھیں گے؟ رز قل لقم۔ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آئے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ قاف پیش کو، لام لام 2 پیش لل، قل لل، لام زبر لا، قل للہ، ہا الٹا پیش ہو، قل للہو، قل للہو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ فا پیش اف، فا لام 2 زیر فل، اف فل، لام زبر لا، اف فل لا، قاف میم پیش کم، اف فل لقم، اف فل لقم۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کا ادغام را میں اگر آئے تو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، نون ساکن کے بعد را آئے یا تنوین کے بعد را آئے تو ہم اسے گنہ ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم را زبر مر، را زبر را، مر را، حاضر ہی، مر رہی، میم زبر ما، مر رحیمہ، الا مر رحیمہ۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را۔ دیکھیے ادھر پہ ہم گنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ار را آ، ہا سین پیش حس، یہ والا الف ہم نہیں پڑھیں گے۔ ار را آ حس، تا غین زبر تاغ، ار را آ حس تاغ، نون کھڑا زبر نا، ار را آ حس تاغنا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ار را آ حس تاغنا۔ اس طریقے سے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر رب بی، قاف زبر قا، مر رب بی کا۔ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، تو وا، با را 2 زبر بر، تو وا بر، را زبر را، تو وا بر را، ہا یا زر ہی،
تواب الرحیم، میم دو زبر من، تواب الرحیمن، اس طریقے سے پڑھیں گے. را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، رؤوفر را، ہا یا زیر ہی، رؤوفر رہی، میم دو پیش من، رؤوفر رحیمن، اس طریقے سے پڑھنا ہے ہمیں. رؤوفر رحیمن. عین یا زیر ای، شین زبر شا، ایشا، تا را دو زیر تر، ایشا تر، را الف زبر را، ایشا تر را، زاد زیر زی، ایشا تر رازی، یا زبر یا، ایشا تر رازیہ، تا دو زیر تن، ایشا تر رازیتن. اس میں ہمیں صرف یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آئے تو ہمیں یہاں غنہ نہیں کرنا ہے، اس لیے اسے ہم بلا غنہ کہتے ہیں.